امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے غزہ میں جنگ کے خاتمے سے متعلق 20 نکاتی منصوبے کے اعلان کو 72 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے ہیں، مگر حماس ابھی تک اس منصوبے کا جائزہ لے رہی ہے اور اس کا کوئی باضابطہ جواب سامنے نہیں آیا۔ صدر ٹرمپ پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ حماس کے پاس منصوبہ قبول کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 دن کا وقت ہے۔ اس دوران مذاکرات میں ثالثی کرنے والے ممالک قطر، مصر اور ترکی بھی حماس پر منصوبہ منظور کرنے کے لیے زور ڈال رہے ہیں۔ دوسری طرف غزہ میں صورتحال بدستور سنگین ہے اور اسرائیلی کارروائیاں پوری شدت کے ساتھ جاری رہیں۔ الجزیرہ کے مطابق آج بھی غزہ بھر میں اسرائیلی بمباری سے کم از کم 20 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے جاری نسل کشی کی کارروائیوں میں 7 اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک مجموعی شہادتیں کم از کم 66,225 ہو گئی ہیں، جبکہ زخمیوں کی تعداد بھی 1,68,938 سے تجاوز کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ غزہ میں خوراک کی قلت اور امدادی مراکز پر بھی فلسطینیوں کا قتل عام جاری ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں امداد کے متلاشی 2 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور 44 زخمی ہیں، جس کے بعد اسرائیل کے مسلط کردہ قحط کے دوران خوراک کی تلاش میں مارے جانے والے فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 2,582 اور زخمیوں کی تعداد 18,974 سے زائد ہو گئی ہے۔ اس ساری صورتحال میں آج اسرائیلی فورسز نے غزہ پر اسرائیلی محاصرے کو توڑنے کی کوشش کرنے والے سینکڑوں بین الاقوامی کارکنوں کو حراست میں لے لیا ہے اور ان کے قافلے کو غزہ پہنچنے سے روک دیا ہے۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے نام سے غزہ کی طرف جانے والے اس بحری قافلے میں 45 سے زائد ممالک کی 500 سے زائد سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت انسانی حقوق کے کارکن شامل ہیں، جو 50 کے قریب چھوٹی کشتیوں میں غزہ کے لیے امدادی سامان لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے منتظمین کے مطابق اسرائیلی فورسز نے کل رات اچانک ان کشتیوں پر غزہ کے ساحل سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر دھاوا بول دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ جب کشتیاں غزہ کے ساحل کے قریب پہنچیں تو اسرائیلی نیوی نے پہلے ان کے سگنلز جیم کر دیے اور ان کا مواصلاتی نظام منقطع کر دیا، اور پھر اسرائیلی فورسز نے غزہ کے ساحل سے تقریباً 130 کلومیٹر دور ان کشتیوں پر دھاوا بول دیا اور ان میں سوار کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ فلوٹیلا منتظمین کے مطابق تقریباً 443 شرکا کو حراست میں لے لیا گیا ہے، جن میں سویڈن سے تعلق رکھنے والی انسانی حقوق کی معروف کارکن گریٹا تھنبرگ اور فرانس سے تعلق رکھنے والی یورپی پارلیمنٹ کی رکن ریما حسن بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اس قافلے میں پاکستان سے ایک وفد شریک ہے، جن میں سابق سینیٹر مشتاق احمد خان سمیت دیگر 6 سے زائد افراد شامل ہیں۔ واضح رہے کہ گریٹا تھنبرگ نے اس سال جولائی میں بھی ایک کشتی کے ذریعے غزہ میں امداد پہنچانے کی کوشش کی تھی، مگر اس وقت بھی اسرائیلی فورسز نے انہیں حراست میں لے کر ڈیپورٹ کر دیا تھا۔ گرفتاری سے پہلے گریٹا تھنبرگ کا ایک ویڈیو پیغام بھی سامنے آیا تھا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ امکان ہے کہ آج رات اسرائیل ہمیں روک لے گا، جو ہیومینیٹیرین اور میری ٹائم قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہوگی۔ اسرائیل بین الاقوامی قانون سے بالا تر نہیں ہے، اسے اپنے جنگی جرائم کے لیے جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے۔ My name is Greta Thunberg and I'm currently on board the boat Alma as part of the Global Smooth Flotilla, a peaceful humanitarian mission to deliver aid to the civilian population of Gaza and to break Israel's illegal and inhumane siege. And it is likely to believe that we will be intercepted tonight by Israel, which would be a blatant violation of humanitarian and maritime law. Israel is not immune to international law. They must be held accountable for their war crimes. Stop the genocide, stop the occupation, and free Palestine. جبکہ اس کے بعد گریٹا تھنبرگ کی ایک اور ویڈیو سامنے آئی، جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو مجھے اغوا کیا جا چکا ہے اور اسرائیلی فورسز مجھے میری مرضی کے بغیر لے جا چکے ہیں۔ My name is Greta Thunberg. I'm a citizen of Sweden. If you are watching this video, I have been abducted and taken against my will by Israeli forces. Our humanitarian mission was non-violent and abiding by international law. Please tell my government to demand my and the others' immediate release. اس سے پہلے 26 ستمبر کو گریٹا تھنبرگ نے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی لیڈرشپ سے جاری ایک ویڈیو پیغام میں کہا تھا کہ میں اسرائیل سے نہیں ڈرتی ہوں، مجھے اس دنیا سے ڈر لگتا ہے جو بظاہر انسانیت کا سارا احساس کھو چکی ہے۔ I'm not scared of Israel. I'm scared of a world that has seemingly lost all sense of humanity. And what we are doing here is trying to show that there is still some humanity left, that there are still people willing to step up when all other means fail. But this is a last resort. This mission should not have to exist. Free Palestine! Free Palestine! The closer we get to Gaza,
Gaza, the higher is the risk of escalation and more attacks. The last weeks we have seen numerous escalated attacks against our mission that has damaged several boats, where drones have been dropping explosions, chemicals and unidentified objects on and around boats in a desperate attempt to intimidate us and to silence and scare those who are standing in solidarity with Palestine. اس کے علاوہ فلوٹیلا کے پاکستانی وفد میں شامل سینیٹر مشتاق احمد خان نے اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں گرفتاری سے پہلے پروگرام کیپٹل ٹاک کے میزبان حامد میر کو ایک پیغام بھیجا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب اس فلوٹیلا میں واحد پاکستانی ہوں حامد صاحب۔ جو ہمارے 5 ساتھی تھے اس میں سے 2 کو سیٹس نہیں ملی، جہاز کم ہو گئے، ملے نہیں، کچھ رکاوٹیں تھیں اس کی حکومت نے بھی ڈالی، کچھ ڈرون اٹیکس میں بھی متاثر ہو گئے اور ایشوز تھے، تو 2 کو سیٹ نہیں ملی۔ ایک جو ہے وہ ہمارے آبزرور بورڈ میں ہے، جو اس فلوٹیلا کے پیچھے ایک آبزرور بورڈ ہے جس میں مختلف ممالک کا ایک بندہ ہے، تو ایک وہ آبزرور بورڈ میں وہ آئیں گے نہیں ہمارے پاس ساتھ، وہ دور رہیں گے اور ان کیس آف ایمرجنسی وہ پھر کنسرن جو اپنے اپنے ملکوں کے لوگ ہیں ان کے لیگل یا ڈپلومیٹک ہیلپ کے لیے کوشش کریں گے۔ تو ایک الگ بورڈ ہے، وہ ہم سے کافی پیچھے ہوتی ہے، وہ مطلب یہ ہے کہ 1.5-2 دن کے فاصلے پر ہوتی ہے، تو وہ آبزرور بورڈ میں ہے۔ اور یہ 2 ساتھی تھے ہمارے ساتھ، لیکن ان کا مشن فیل ہو گیا، وہ انجن خراب ہو گئی اس کی، ناقابل مرمت تھی۔ تو اب صرف میں ایک ہی پاکستانی ہوں گزشتہ 2-3 دنوں سے اس فلوٹیلا میں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق کل کم از کم 13 کشتیوں کو سمندر میں روکا گیا، جبکہ آج اسرائیلی وزارت خارجہ نے دعویٰ کیا کہ اسرائیلی فورسز نے کشتی کے علاوہ باقی تمام کشتیوں کو روک دیا ہے، کیونکہ وہ آخری کشتی ابھی کافی فاصلے پر موجود ہے۔ جبکہ اسرائیلی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کی گئی ایک ویڈیو میں گریٹا تھنبرگ کو ایک بحری جہاز کے ڈیک پر بیٹھے دیکھا جا سکتا ہے، جہاں ان کے ارد گرد اسرائیلی فوجی موجود تھے۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کو غزہ جانے سے روکے جانے پر دنیا بھر سے سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ پاکستان، ترکی، کولمبیا اور ملائیشیا سمیت دنیا بھر سے اسرائیلی اقدامات کی مذمت سامنے آ رہی ہے، جبکہ اٹلی، ترکی، یونان، ارجنٹینا اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے بھی ہوئے ہیں۔ پاکستان میں کراچی سمیت مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں۔